سوچیے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انقلابی پیغام وقت کے ساتھ ساتھ اپنی اصل روح ہی کھو دے؟ ایک کتاب ہے جو یہی دعویٰ کرتی ہے۔ اس کے مطابق قرآن کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے، اور اس کی وجہ صرف 4 بنیادی لفظوں کے معنی میں آنے والی تبدیلی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ ہوا کیسے؟ مطلب ایک پیغام اپنے ہی ماننے والوں کے لیے اتنا دھندلا کیسے پڑ سکتا ہے؟ اس کتاب کے مصنف کہتے ہیں کہ ایک بہت گہری غلط فہمی پیدا ہو چکی ہے، لیکن اس کا حل کہیں دور نہیں، بالکل ہماری نظروں کے سامنے ہی چھپا ہوا ہے۔ تو اس کتاب کے مطابق اس پورے مسئلے کا جواب 4 بنیادی عربی اصطلاحات میں چھپا ہے۔ یہی وہ چابیاں ہیں جن کے ذریعے قرآن کے پیغام کا قفل دوبارہ کھولا جا سکتا ہے۔ اگر ان لفظوں کے اصل معنی کو سمجھ لیا جائے تو پورا پیغام ایک بالکل نئے انداز میں سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، چلیے اس میں تھوڑا گہرا اترتے ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی اصطلاح ہے الہ۔ دیکھتے ہیں کہ اس کا اصل مطلب کیا تھا اور وقت کے ساتھ ہی کیسے محدود ہو کر رہ گیا۔ عام طور پر جب ہم لفظ الہ سنتے ہیں تو فوراً ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہی نا کہ خدا یا کوئی بت۔ لیکن اس کتاب کے مطابق اس کا اصل مطلب اس سے کہیں زیادہ وسیع تھا۔ یہ لفظ ہر اس ہستی کے لیے استعمال ہوتا تھا جس سے کسی بھی قسم کی غیر معمولی یا کہہ لیں مافوق الفطرت مدد یا رہنمائی کی امید رکھی جاتی تھی۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ اسلام سے پہلے کے عرب لوگ وہ ایک سب سے بڑے خالق کو تو مانتے تھے۔ ان کی اصل غلطی یہ نہیں تھی۔ ان کی اصل غلطی یہ تھی کہ وہ اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں جیسے فرشتوں، اپنے بزرگوں یا بتوں کو چھوٹے الہ کا درجہ دے دیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ ہستیاں اللہ کے ہاں ان کی سفارش کر سکتی ہیں یا ان کی مدد کر سکتی ہیں۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں دوسری اصطلاح کی طرف، جو پہلی والی یعنی الہ سے بہت گہرائی سے جڑی ہوئی ہے، اور وہ لفظ ہے رب۔ تو رب کا لفظ سن کر عام طور پر مالک یا پالنے والا کا تصور آتا ہے، لیکن قرآنی مفہوم اس سے کہیں آگے جاتا ہے۔ دیکھیں، تاریخ میں اکثر قوموں نے یہ تو مانا کہ ان کا رب انہیں پالتا ہے، انہیں رزق دیتا ہے، مگر انہوں نے سب سے بڑا اختیار یعنی حاکمیت اور قانون بنانے کا حق وہ انسانوں کو دے دیا، اور مصنف کے مطابق یہی ان کی بنیادی غلطی تھی۔ رب کی گہرائی کو صحیح سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے 5 اہم پہلوؤں کو دیکھا جائے۔ پہلا ہے پرورش کرنے والا، پھر نگران اور منتظم، تیسرا مرکزی ہستی، چوتھا آقا اور مالک، اور 5واں مالک۔ تو جب ان سب کو ملایا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ رب صرف پالنے والا نہیں بلکہ مکمل اختیار اور حاکمیت کا نام ہے۔ اس پوری بات کو سمجھنے کے لیے فرعون کی مثال بالکل بہترین ہے۔ قرآن میں جب فرعون کہتا ہے میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا کہ زمین اور آسمان میں نے بنائے ہیں۔ نہیں، اس کا دعویٰ یہ تھا کہ مصر کی سرزمین پر مطلق العنان حاکم، سب سے بڑا قانون ساز اور لوگوں کی زندگیوں کا مالک یعنی رب میں ہوں۔ تو الہ اور رب کے ان وسیع مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب دیکھتے ہیں کہ اس سے تیسری اصطلاح یعنی عبادت پر کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ تینوں آپس میں گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج کل عبادت کا لفظ سنتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ نماز، روزہ، حج، مطلب چند مخصوص رسومات۔ لیکن اس تحقیق کے مطابق قرآن میں عبادت کا مطلب اس سے کہیں زیادہ گہرا اور وسیع ہے۔ اس کا اصل مطلب ہے مکمل غلامی، ایک اتھارٹی کے سامنے پوری طرح سر جھکا دینا۔ اسے آسان لفظوں میں سمجھیں، عبادت صرف کوئی کام یا ایکٹ نہیں ہے، یہ ایک مستقل سٹیٹ یا کیفیت ہے، بالکل ویسی ہی جیسی یہ غلام کی اپنے آقا کے لیے ہوتی ہے، مکمل اطاعت ہر وقت۔ تو قرآن کے مطابق اللہ کی عبادت صرف نماز کے وقت نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مطلب اپنی پوری زندگی اللہ کے حکم کے تابع گزار دینا ہے۔ اور اس کی سب سے بہترین مثال قرآن کی اس آیت سے ملتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بنی آدمی سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ اب 1 منٹ کے لیے سوچئے، کیا کوئی شیطان کی پوجا کرتا ہے، اس کے آگے سجدہ کرتا ہے؟ نہیں نا، لوگ شیطان کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے بہکاوے میں آتے ہیں۔ تو یہاں بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ اس سیاق و سباق میں عبادت کا مطلب رسمی پوجا نہیں بلکہ اطاعت ہے۔ اور اب آتی ہے چوتھی اور آخری اصطلاح، وہ لفظ جو ان تینوں تصورات کو آپس میں جوڑ کر ایک مکمل تصویر بناتا ہے، اور وہ لفظ ہے دین۔
آج کی دنیا میں مذہب کو عام طور پر ایک ذاتی معاملہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کتاب کے مصنف کہتے ہیں کہ قرآن کا دین اس سے بالکل مختلف چیز ہے۔ یہ صرف چند عقیدوں اور رسومات کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل نظام حیات ہے، ایک پورا سماجی، سیاسی اور قانونی نظام۔ تو اس مفہوم کے حساب سے دین کیا ہے؟ یہ کسی حاکم کی بالادستی میں قائم کیا گیا زندگی کا مکمل نظام ہے۔ اس میں قانون بھی ہے، ثقافت بھی اور حکومت کا طریقہ بھی۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر انسان کسی نہ کسی دین یعنی نظام زندگی پر ہی چل رہا ہے، چاہے وہ کسی سیکولر ریاست کا نظام ہو یا اللہ کا نظام۔ اصل سوال صرف یہ ہے کہ انتخاب کس کے دین کا کیا جا رہا ہے۔ تو اب ان چاروں ٹکڑوں کو آپس میں جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ تصویر کیا بنتی ہے۔ پہلا قدم، اختیار۔ سب سے پہلے یہ پہچاننا کہ حقیقی اللہ اور رب یعنی معبود اور حاکم کون ہے۔ دوسرا قدم، رد عمل۔ اس پہچان کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خالص عبادت یعنی مکمل اطاعت اور بندگی۔ اور تیسرا قدم، نظام۔ یہی جامع اطاعت پھر ایک مکمل دین یعنی نظام زندگی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس پوری بحث کا نچوڑ، اس کتاب کا مرکزی پیغام اس ایک جملے میں آ جاتا ہے: اللہ ہی رب اور الہ ہے، اس کی الوہیت اور ربوبیت میں کوئی شریک نہیں، لہٰذا عبادت اسی کے لیے ہونی چاہیے اور دین خالصتاً اسی کے لیے ہونا چاہیے۔ یہی اس کتاب کا اہم ترین نقطہ ہے۔ تو بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ مصنف کے نزدیک جب ان اصطلاحات کو ان کے وسیع جامع مفہوم سے نکال کر صرف محدود مذہبی معنی پہنا دیے گئے تو قرآن کا جو زندگی کے لیے ایک مکمل نظام کا پیغام تھا وہ نظر سے اوجھل ہو گیا۔ مطلب یہ صرف لفظوں کا پھیر نہیں بلکہ اس سے پیغام کی روح ہی بدل کر رہ گئی۔ تو آخر میں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ اگر ان چار الفاظ کو صرف چند مذہبی اصطلاحات کے بجائے زندگی کے ایک مکمل نظام کا بلو پرنٹ سمجھ کر قرآن کو پڑھا جائے تو اس سے پورے متن کو دیکھنے اور سمجھنے کا انداز کتنا بدل سکتا ہے۔